نسائی شریف میرے سامنے موجود ہے اور رقم الحدیث ہے 5446 اور یہ مسلم امام احمد میں بھی ہے۔ کتنی واضح حدیث ہے، آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی منانی ہے۔ اس آیت کو جماعت صحابہ کیسی سمجھ رہی؟ عمل موجود ہے ان کا پریکٹیکل۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں قال خرج معاویۃ علی حلقۃ فی المسجد، حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی مسجد کے اندر آپ تشریف لائے، اور جب آپ اپنی مسجد میں آئے تو دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ما اجلسکم، تم کس وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ عز وجل، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کا ذکر کرنے کے لیے۔ قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک، قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، فرمایا کہ جب آپ تشریف لائے اور آپ نے حلقہ لوگوں کا دیکھا، اس حدیث پر ذرا غور کریں، فرمایا تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کے ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا اللہ کی قسم تم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ رب العالمین کی قسم ہم اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ فرمایا میں آپ لوگوں پر رش کرتے ہوئے یہ بات قسم اٹھائی ہے، کوئی شک نہیں کیا۔ اور پھر آگے حضرت معاویہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کو وہ صحابی ہوں ما کان احد بمنزلۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل عنہ حدیثا منی، میں نے حضور علیہ السلام سے کم حدیث روایت کی ہے، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جس طرح تم میرے سامنے بیٹھے ہو اور ذکر کر رہے ہو، اور میں نے تم سے جب کہا کہ تم کیا کر رہے ہو تو تم نے کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو میں نے کہا قسم اٹھا کر کہو، تو تم نے کہا ہاں قسم اٹھا کر، تو میں نے تم پر کوئی تہمت نہیں لگائی، مجھے کوئی واقعہ یاد آ گیا۔ کہتے ہیں کہ سرکار ایک دفعہ تشریف لائے تو صحابہ کرام مجمع لگا کر جلسے کی صورت میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار نے یہ جملہ فرمایا تھا، فقال یاد دلا رہے، فقال ما اجلسکم، رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ تم کس وجہ سے یہ جلسہ کر رہے ہو؟ اجلسکم جلسہ کر رہے ہو، کس وجہ سے تم بیٹھے ہوئے ہو؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ عز وجل ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کے ذریعے اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، دیکھ لئے سبحان صحابہ نے کیا جواب دیا حضور کو، وَمَنَّ عَلَيْنَا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو یہاں پر صحابہ کہتے ہیں وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، ہم یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا یہ میرے صحابہ تم یہ کیوں جلسہ لگائے بیٹھے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، اور وہ مَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کو بھیج کر آپ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان کیا۔ تو حضرت معاویہ کہتے ہیں جب صحابہ کرام نے یہ حضور سے کہا کہ وہ مَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اللہ کی حمد اور آپ کے ذریعے جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اس کے شکرانے کے لیے ہمیں جلسہ کر رہے ہیں، محفل کر رہے ہیں۔ اب یہ حضور نے تو نہیں کہا تھا کرو، لیکن وہ قرآن کی عام آیتوں کو سامنے رکھ کر خود کر رہے تھے۔ کیا کہنے شاہ صاحب۔ اب آپ دیکھیں سرکار نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، فرمایا واقعی میں تم اس لیے یہ جلسہ کر رہے ہو میرے صحابہ، تم یہ جلسہ اسی لیے کر رہے ہو، تم یہ گیدرنگ، یہ محفل اس لیے کر رہے ہو کہ اس میں تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو اور تم شکر ادا کر رہے ہو اللہ کا کہ اللہ نے تمہیں اسلام دیا اور میرے ذریعے اللہ نے تم پر احسان کیا۔ تو قالو، ان سارے صحابہ نے کہا اللہ ما اجلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ خدا کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے تھے کہ ہم اللہ کی حمد کریں اور اللہ کا ذکر کریں اور آپ کے ذریعے جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اس کا ذکر ہو جائے۔ تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ یہ قسم میں نے تم سے جو لے کر یہ پوچھا نا، اس لیے نہیں پوچھا کہ میں تمہارے لیے کوئی گویا کہ تم پر کوئی تہمت لگا رہا ہوں کہ تم کچھ اور کام کر رہے ہو اور میں تم سے قسم لے رہا ہوں۔ فرمایا میں نے تم پر تہمت لگانے کے لیے قسم نہیں لی ہے، بات دراصل یہ وَإِنَّهُ أَتَانِي جبرائیل علیہ السلام، میں تو حجرے میں تھا اور جبریل میرے پاس آ گئے، فَأَخْبَرَنِي، اور ان جبریل امین نے مجھے یہ خبر دی کہ ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جو ہے حبیب، یہ جو باہر آپ کے صحابہ جلسہ کر رہے ہیں نا، ان کے اس ذکر جس میں آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ من علینا بک، کہ اللہ نے یہ ساری رحمت حبیب آپ کے وسیلے سے ہم پر کر دی، آپ کے ذریعے ہم پر احسان ہوا۔ تو جبریل مجھے حجرے میں آ کر یہ بات کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا
ان سارے جلسہ کرنے والے جو اللہ کی حمد اور آپ کی شان کو بیان کر رہے ہیں اور آپ کے مبعوث ہونے کو، آپ کے آنے کو اللہ کا احسان سمجھ یقین کرتے ہوئے شکرانہ کر رہے ہیں، تو مجھے جبریل نے کمرے میں آ کر بتایا کہ اللہ ان کے جلسے کو سن رہا ہے اور دیگر فرشتوں پر ان پر فخر کر رہا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں کہ جو میری بھی تعریف کر رہے ہیں، اور میں نے اپنا فضل اور رحمت اپنے محبوب کے ذریعے جو ان پر کیا ہے تو میرے محبوب کے ملنے کا شکرانہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کتنا کھلا کانسیپٹ، آپ دیکھیے یہاں پر واضح طور پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہاں پر صحابی رسول اس کو بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ آ جائیں ایک مزید، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس یوم کو آپ نے عمدن مضبوط کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یادیں مٹانے کے لیے نہیں ہوتی، منانے کے لیے ہوتی، واہ شاہ جی، یہ تو زندہ قوموں کے نشان ہے۔ واہ 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 واہ۔ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ روزہ تو اچھا کام ہے نا تو تم بھی رکھو، یہ نہیں کہا بھائی روزہ تو اچھا کام ہے نا تو تم بھی رکھو، یہ نہیں کہا، بلکہ آگے سے یہ بات فرمایا فیہ ولدتو، یہ میری پیدائش کا دن ہے، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ فیہ ولدتو، میرے صحابہ یہ پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے، وفیہ انزل علیہ، یہ پیر ہی کا دن تھا جس دن مجھ پر وحی کا نزول ہوا۔ آپ سال میں ایک دفعہ روک رہے ہیں، سرکار وہاں پر ہر ہفتے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب آپ کہیں گے کہ نہیں وہ تو روزہ رکھ کر کیا تھا، تو میں نے کہا جلسے والی روایت سنا دی میں نے، واہ واہ واہ، جلسے والی روایت میں نے آپ کو سنا دی۔ روزہ رکھ کر کہا تھا تو میں نے کہا بالکل روزہ رکھ کر بھی میلاد شریف کا ذکر ہو سکتا ہے کہ آج میں نے پیر کا روزہ اس لیے رکھا کہ سرکار کی ولادت کا دن ہے۔ واہ، اور اگر جس طرح اس پر کوئی اعتراض نہیں، اس طرح جناب ذکر کی محفل لگا کر مساجد کے اندر پاکیزہ جگہوں کے اندر بیٹھ کر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا اور سرکار کی شان و عظمت کو بیان کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ بخاری شریف کتاب المناقب کی صحیح حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، میرے صحابہ میں بھیجا گیا ہوں ہمیشہ پاک باز، پاک اخلاق، با ایمان لوگوں میں ایک کے بعد ایک۔ واہ واہ، دیکھو سرکار اپنا شجرہ بیان کر رہے ہیں، واہ، بعثت من خیر قرون بنی آدم، میں بنی آدم میں بہترین لوگوں میں زمانہ در زمانہ آگے بڑھتا رہا ہوں۔ واہ، فرمایا کہ حتی کنت من القرن، یہاں تک کہ میں اس دور میں آ گیا الذی کنت فیہ، جس میں میری ولادت ہو گئی، یہ سرکار نے بیان فرمایا۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا